دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نہیں ہے یہ باہر آواز جا رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت ذکر فرمائی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہاں قرآن کا ذکر آیا ہے، لیکن مراد ہے مطلق دین۔ حدیث پڑھو، دین کی باتیں پڑھو، دین کے اعمال اختیار کرو، دین پر چلنا چاہو، تو ان سب موقعوں پر سب سے پہلے یہ کرو کہ شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو حکم فرمایا تھا سب کے سب سجدے میں پڑ جاؤ آدم کے سامنے، اسجدوا لآدم۔ تمام فرشتے سجدے میں پڑ گئے، لیکن شیطان اڑ گیا۔ سب پڑ گئے اور یہ اڑ گیا۔ پڑھنے میں اور اڑنے میں کتنا بڑا فرق ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب کوئی پڑ جاتا ہے یعنی تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے اڑ جائے وہ آدمی اور وہ شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، بلکہ مردود ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا، مردود قرار دیا اور نکل جانے کا حکم دیا۔ اس وقت اس نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھ کو ایک طویل مدت دی جائے، مجھ کو بہت طویل زمانے تک زندہ رکھا جائے، لیکن یہ بھی اس نے بتا دیا کہ میں یہ کیوں چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں تو میں آدم کو اور آدم کی ذریت کو تباہ کر کے رکھ دوں گا اور ان کو جہنم رسید بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت دیتا ہوں قیامت تک کے لیے، اور یہ بھی فرما دیا کہ تو وہ کوششیں کر لے جو کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بہکانے کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ جو بھی تیری بات مانے گا تو تجھے بھی اور اسے بھی سب کو جہنم میں بھیجوں گا۔ یہ ساری باتیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں، ایک جگہ نہیں ہے۔
یہ واقعہ اللہ نے کئی جگہ پیش کیا ہے اور کئی جگہ مختلف انداز سے مختلف تعبیروں سے یہ باتیں اللہ نے ذکر فرمائی. تو اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بہت ہی عزم کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کر کے رکھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. کیا مطلب ہوا؟ مسجدوں میں رہ کر بہکاؤں گا، مدرسوں میں رہ کر بہکاؤں گا، پڑھنے پڑھانے والوں کو بہکاؤں گا، قرآن کا درس دینے والوں، قرآن کا درس لینے والوں کو بھی بہکاؤں گا. جو یہاں پر نہیں ہے ان کو تو بہکانا آسان ہے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی. یہ نقطہ یہاں سمجھ لیجئے. اس نے یہ نہیں کہا میں شرابیوں کو گمراہ کروں گا، میں فاسقوں فاجروں کو گمراہ کروں گا، میں بدکاروں کو گمراہ کروں گا. ارے وہ تو خود ہی گمراہ ہیں، گمراہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہاں تو یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی اللہ کا دین ہے، اللہ کا راستہ ہے. وہ مساجد ہیں، وہ مدارس ہیں، وہ تعلیم و تعلم کے حلقے ہیں، وہ تعلیم و تعلم اور دیگر پڑھنے پڑھانے کے مراکز ہیں. اس نے کہا کہ میں یہاں پر رہ کر، یہاں پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. یہ کتنا بڑا دعویٰ ہوا، زبردست دعویٰ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. اور یہ بھی کہا کہ میں داہنے سے، بائیں سے اور شمال سے، جنوب سے، ہر طریقے سے آ کر ان کو بہکاؤں گا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اور یعنی گویا چہار طرف سے حملہ کروں گا. کوئی شق اور کوئی شکل اور کوئی صورت ایسی نہیں چھوڑوں گا کہ ان کو نہ بہکاؤں، بلکہ ہر صورت میں ان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہوں گا. یہ دعویٰ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ ہی کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا، وہ دنیا میں آنے کے بعد بہکانے کی کوئی تدبیر، کوئی شکل، کوئی صورت اٹھا کے رکھے گا یا اختیار کرے گا؟ ظاہر بات ہے اب تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ کے آیا ہوں گمراہ کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، انسانوں کو راہ حق سے ہٹانا ہے اور بیٹھ کر ہٹانا ہے راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر. تو وہ بہکانے کی جس قدر کوشش کر سکتا ہے وہ سب کچھ کرنے لگے گا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن نے اسی لیے جگہ جگہ بتا دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. لہذا غور سے، فکر سے، تدبر سے، تیقظ سے، بیداری سے اس کا مقابلہ کرتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کی مان کر شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگو. اب بتانا مجھ کو یہ ہے کہ ہم لوگ مدرسوں میں بیٹھے ہیں اور پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو تو مطلب ہے قرآن کے متعلقات اور دین اور شریعت یا جو کچھ بھی دینی معاملات اور دینی حالات اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے، سب سے پہلے تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، شیطان میرا دشمن ہے اور وعدے کر کے آیا ہے، بلکہ چیلنج کر کے آیا ہے.
مجھے گمراہ کرے گا، اور میں قرآن پڑھنے بیٹھوں گا وہاں گمراہ کروں گا، میں نماز پڑھنے آؤں گا وہاں مجھ کو گمراہ کروں گا، میں دین پڑھنے آؤں گا تو گمراہ کروں گا، اور اسی طرح میں جو کچھ دینی کام کرنے کے لیے بیٹھوں گا وہاں پر مجھے گمراہ کرنے کا اس نے وعدہ اور چیلنج کیا ہے۔ اے اللہ، میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے اپنی پناہ میں آپ لے لیجیے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم سب یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور جب آ جاتے ہیں مدارس میں پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے تو شیطان یہاں پر بڑا زور لگاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا زور اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھنے والا نہ پڑھے، دین کا علم حاصل نہ کرے، دین پر نہ چلے۔ اسی لیے میں نے آیت کا حوالہ دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو وہ دینی مراکز میں بیٹھ کر بہکاتا ہے، مساجد میں، مدارس میں، دینی حلقوں میں، قرآنی حلقوں میں، حدیثی حلقوں میں، وہاں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے طلباء کو بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کو شیطان گمراہ نہ کر دے۔ اس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ طالب علم نہ رہے۔ کبھی اس کو لگا دے گا موبائل میں، کبھی اس کو لگا دے گا دوستیوں میں، کبھی اسے لگا دے گا کسی اور تعلقات میں، اور پڑھنے سے غفلت میں ڈالے گا، کبھی نیند طاری کر دے گا، کبھی کچھ اور کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ طالب علم نہ رہے گا بلکہ وہ طالب فلم بن جائے گا۔ چنانچہ بہت سارے طلباء ایسی چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں، شیطان ان کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے، اور اسی کوشش میں وہ یہ بھی کرتا ہے، کبھی ماں باپ کو یاد دلاتا ہے۔ بچہ جب گھر میں ہوتا ہے، ماں باپ بلاتے ہیں تو جانے تیار نہیں ہوتا، خدمت کے لیے بلاتے ہیں، نہ امی یاد آتی ہے نہ ابا، وہاں پر ڈبکیاں مارتا ہے، جانے تیار نہیں ہوتا۔ ماں ایک کہتی ہے، اس کے دل کو خوش کرنے کا خیال نہیں آتا، لیکن مدرسے میں آتے ہی شیطان دل میں ڈالتا ہے، ارے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، امی جان یاد آ رہی ہیں، ابا جان یاد آ رہے ہیں، سارے خاندان کو یاد دلاتا ہے، تاکہ طالب علم اس کی وجہ سے پڑھنے سے باز آ جائے اور کسی نہ کسی طریقے پر وہ تعلیمی حلقوں سے دور ہو جائے، مدرسے سے دور ہو جائے۔ یہ اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے طالب علموں کو چاہیے، میں یہی نصیحت اس وقت آپ سب کو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں بہکائے تو شیطان کو یہ جواب دے دو، میں تیری کوئی بات ماننے والا نہیں ہوں، اور اللہ سے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ بزرگوں نے ایک بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ شیطان ایسا ہے جیسے کہ بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محلوں میں، یعنی محل میں، بڑی بڑی عمارتوں میں اور بڑے عظیم الشان گھروں میں کتے پال کے رکھتے ہیں، بڑے بڑے کتے زبردست، ان کو دیکھے تو ہیبت طاری ہو جائے اور بھونکے تو آدمی کا دل دہلنے لگے، ایسے کتے پال کے رکھتے ہیں۔ آپ کو اگر اس مکان میں جانا ہو، جب آپ وہاں پہنچیں گے تو کتا بھونکے گا، جانے نہیں دے گا آپ کو، اتنا بھونکے گا کہ آپ ڈر کے مارے پیچھے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے پر جو اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے تو یہ کتا وہاں کھڑا رہتا ہے اور بھونکتا ہے، اور آپ کے دل میں، دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ اس کا بھونکنا زبان کا بھونکنا نہیں ہے، اس کے بھونکنے کی آواز دل میں ڈائریکٹ پہنچتی ہے، کانوں میں نہیں پہنچتی، کانوں کے بجائے ڈائریکٹ دل میں پہنچتی ہے۔ آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں گھبرا گیا، ذکر کر رہے ہیں گھبرا گیا، نماز پڑھ رہے ہیں گھبرا گیا، دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں دل نہیں لگتا،
پیچھے کرتا ہے آپ کو، یہ اس کی بھونک کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں بھونکتا ہے اور آپ اللہ کے دربار میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بھونک کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ جب آپ کسی گھر میں جائیں اور وہاں ایسا زبردست کتا موجود ہو کہ وہ بھونک بھونک کر آپ کو پیچھے کر رہا ہو، لیکن وہاں آپ کا جانا ضروری تھا، ملنا ضروری تھا، تو کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ آپ فون کرتے ہیں اس آدمی کو، یعنی تو آواز دیتے ہیں یا کسی ذریعے سے بیل بجا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں، ملنے کے لیے آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، لیکن کتا آنے نہیں دیتا، بھونک رہا ہے۔ وہ کہے گا میں انتظام کر دیتا ہوں، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آتا ہے، کتے کو اشارہ کرتا ہے، کتا ایک طرف ہو جاتا ہے، دم ہلا ہلا کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور آپ کو اندر بلا لیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل اسی طریقے پر اگر ہم اللہ کے دربار میں آنا چاہتے ہوں، چاہے وہ نماز کی شکل میں یا قرآن کی تلاوت کی شکل میں، تعلیم و تعلم کے حلقوں کی شکل میں، تو ان تمام صورتوں میں کتا تو بھونک کر، یعنی شیطان بھونک کر ہم کو دور کرنا چاہے گا۔ اس وقت میں علاج کیا ہے؟ اسی اللہ کو رنگ کرو۔ جس کے دربار میں آپ جانا چاہتے ہیں نا، اس کو رنگ دو ذرا، اے اللہ میں آپ کے گھر پہ کھڑا ہوں، یہاں شیطان یہ کتا مجھے آنے نہیں دے رہا ہے، لہذا کوئی انتظام فرما دیجئے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں گے، یہ کتا ہٹ جائے گا اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ یوں پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر تعوذ کا ذکر موجود ہے، پناہ لینے کا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی بہت ساری دعائیں آئی شیطان سے پناہ لینے کے لیے۔ اسی طرح اور بھی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ چیزیں تو بہت ہیں جن سے پناہ مانگی گئی، لیکن سب سے زیادہ پناہ شیطان سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ہمارا دشمن اور ہماری عاقبت کو تباہ کرنے والا یہی ہے۔ باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان سے پناہ ہے۔ جیسے آپ سورۃ الفلق پڑھتے ہیں، سورۃ الناس پڑھتے ہیں، دونوں کے اندر ذکر ہے پناہ کا۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں رب الفلق سے، یعنی صبح کو پیدا کرنے والے پروردگار سے۔ رات بھی وہی پیدا کرتا ہے، دن بھی وہی پیدا کرتا ہے، لیکن ایک خاص نقطے کی وجہ سے یہاں کہا گیا رب الفلق۔ کس چیز سے پناہ؟ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اے اللہ آپ نے پیدا کی ہیں۔ زمین کا شر ہو، آسمان کا شر ہو، چاند و سورج کا شر ہو، یا انسانوں کا شر ہو، جانوروں کا شر ہو، شیر کا، ہاتھی کا، باغ کا، سانپ کا، بچھو کا، ان سب کا شر ہے نا، یہ تکلیف دیتے ہیں۔ ساری مخلوقات تکلیف یہ دینے والی، ان سے پناہ مانگی گئی۔ اس کے بعد میں ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، چاند سے پناہ مانگی گئی، یا بعض لوگوں نے کہا رات سے پناہ مانگی گئی۔ غاسق کی دو تفسیریں ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ مانگتا ہوں جادوگرنیوں سے جو پھونک مار مار کر گانٹھیاں ڈالتی ہیں اور جادو کرتی ہیں۔ جادو کرنے والیاں جادو کرتی ہیں تو بالوں پر، دھاگوں پر، کچھ تانتوں پر پڑھ پڑھ کر منتر وہ گانٹھیاں لگاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، جو حسد پہ آ جاتا ہے، بڑا تکلیف دیتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ لیکن یہاں پر قابل غور ہے کہ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ہیں۔ چاند کا شر، رات کا شر، زمین کا شر، آسمان کا شر،
جانوروں کا شر، ہاتھیوں کا شر، باغوں کا شر، ریچھوں کا شر، ہاتھیوں کا شر، انسانوں کا شر، حاسدین کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، یہ سب اس کے اندر آ گیا۔ لیکن اس کے بعد والی صورت میں شیطان سے پناہ کا ذکر ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، رب الناس، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، اور الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ یہ تینوں تو اللہ ہی کی صفات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ذکر فرمائی گئی، اور کس سے پناہ مانگنا ہے؟ سکھایا گیا کہ پناہ مانگو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، یہ ہے شیطان، اس کے شر سے پناہ مانگو۔ یہاں پر علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت کا ذکر آیا اور کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت کا بیان ہے، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے پیدا کرنے والے مالک خالق کی پناہ لیتا ہوں۔ کس سے؟ بہت سی چیزوں سے، تمام قسم کے مخلوقات کے شر سے، حاسد کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، اور چاند کے شر سے، رات کے شر سے، سب چیزوں کا ذکر آیا۔ اتنی ساری چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے ایک اللہ کی صفت بیان کی گئی، لیکن جہاں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم آیا تو وہاں پر کہا گیا ہے میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی۔ تین اللہ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان کا شر بڑا شدید ہے۔ شیطان کا شر ہمارے علم پر اٹیک کرتا ہے، شیطان کا شر ہمارے ایمان پر اٹیک کرتا ہے، شیطان کا شر ہمارے دین کو تباہ کرتا ہے، شیطان کا شر اللہ سے دوری پیدا کر دیتا ہے۔ باقی چوروں کا شر، ڈاکوؤں کا شر، زمین آسمان کا شر، اور جو ہے چرندوں پرندوں درندوں خزندوں کا شر، اس سے زیادہ جو تباہی ہوگی وہ ہمارے جسم کو ہوگی۔ ہمارا مال لٹ جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، یا جان چلی جائے گی، صحت بگڑ جائے گی، یا کوئی زخم آ جائے گا۔ اس طریقے پر دنیا کی چیزیں تو اس سے تباہی میں آتی ہیں، لیکن جہاں تک شیطان کا شر ہے وہ شر ہمارے دین و ایمان، ہمارے علم و عقیدے اور ہمارے اندر والی جو چیز روحانیت ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے 3 اللہ کی صفات کا ذکر کیا گیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور ایک شر سے پناہ مانگی گئی۔ 3 اللہ کی صفات بیان کر کے ایک شر شیطان کا، وہ ایک شر اتنا بڑا شر ہے جو ساری دنیا کی چیزوں کے شر سے بڑا ہوا شر ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ تو بھائی بتانا یہ ہے اس شر سے ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ نے ڈرایا تو ہم نہ ڈرے۔ اللہ خود بتا رہے یہ تمہارا دشمن ہے، تم کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تمہارے ایمان کو غارت کر دینا چاہتا ہے، کبھی وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈال کر تمہارے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، طالب علموں کو بڑے وسوسے ڈالتا ہے، عجیب وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کچھ وسوسہ ڈال کر ان کو علم کی راہ سے روک دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، اور جب بھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالے فوراً اللہ کی جناب میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، نماز کا وقت نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، بغیر نمازی کے اللہ کے سامنے ہاتھ پسارو اور کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مجھے غارت کرنا چاہ رہا ہے،
شیطان بھونک بھونک کر مجھے علم سے محروم کرنا چاہ رہا ہے، شیطان بھونک بھونک کر میرے ایمان سے مجھ کو دور کرنا چاہ رہا ہے، مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ جب آدمی اللہ سے پناہ لے گا، اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیں گے، اور جب اللہ کی پناہ میں ہم آ جائیں گے تو پھر ہمیں ڈر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی، ایک بچہ ہو اور کوئی اسے مارنے کے لیے آئے، ڈرائے، جب مارنے آئے، ڈرانے آئے، یا اس سے کچھ چھیننے آئے، اس کا پیسہ چھیننے آئے، وہ بچہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ابا جی یہ مجھے مار رہا ہے، ابا جان یہ مجھے ڈرا رہا ہے، یہ میری چیزیں چھین رہا ہے۔ جب وہ باپ کی گود میں چلا جائے گا یا ماں کی پناہ میں چلا جائے گا تو اب اسے کوئی ڈر ہے؟ اب جو کچھ کرنا ہے وہ ماں باپ کر لیں گے، اب اسے کوئی ڈر نہیں۔ اسی طرح شیطان ہم کو اس وقت بہکاتا ہے جب ہم اللہ سے دور رہتے ہیں۔ جیسے ماں باپ سے دور کوئی بچہ رہتا ہے نا، تو اس کو ڈرانے والا ڈراتا ہے، کوئی چور اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کے پاس میں ہو، گھر میں بیٹھا ہو تو کوئی آتا ہے اس کے پاس؟ نہیں آتا۔ اسی طرح تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ سے کہو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی باتیں سنو، اللہ کے پیغام پر عمل کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر کا تلاوت کا اہتمام کرو۔ اس طریقے پر اللہ کی پناہ آپ کو مل جائے گی۔ جب اللہ کی پناہ مل جائے گی تو شیطان خود بخود ڈر کے بھاگ جائے گا۔ یہ ہے طریقہ اپنے آپ کو جمانے کا۔ یہ مضمون میں نے اس لیے عرض کیا اس وقت کہ طلبہ جمع ہیں اور طلبہ کو یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں، اور ان کے لیے جماؤں کی سبیل چاہیے، استقامت اور دین کے اوپر جمنے، علمی مقام پیدا کرنے کے لیے آپ کو باہمت بنانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ میں نے بتا دیا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب بھی شیطان آپ کو بہکائے، کچھ اس کی نہ سنو۔ بعض بچے اس کی سن کر مدرسے سے چلے جاتے ہیں، شیطان پٹی پڑھاتا ہے، وہ مدرسے سے چلے جاتے ہیں۔ ارے آپ کو مدرسے سے نہیں جانا، آپ کو مسجد میں آنا یا کسی کونے میں بیٹھنا، اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنے در کا بھکاری بنا لے، مجھے اپنے در کے اندر شامل فرما لے، تو پھر تو شیطان آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اور اگر آپ شیطان کی سنیں گے تو پھر وہ آپ کو در در کا بھکاری بنا دے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ مدرسہ دکھائے گا کبھی وہ مدرسہ دکھائے گا، اور بعضوں کو مدرسہ بھی نہیں دکھائے گا بلکہ ادھر ادھر گھماتا پھراتا رہے گا۔ یہاں تک کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے 20 25 سال عمر ہونے کے باوجود کچھ پڑھنے پر نہیں آئے۔ کیوں ہوا؟ شیطان کی بات ماننے سے ہوا۔ اس لیے میرے عزیز طلباء سے جو یہاں پر اس وقت جمع ہو گئے اور اپنے تعلیمی سال کا انہوں نے آغاز کر دیا اور اپنے آپ کو علم کے میدان میں لا کر علمی چیزیں حاصل کرنے کی فکر میں جستجو میں لگ گئے، ان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح اس نقطے کو سمجھ لیں کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم کو بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں اسے کسی طور پر بھی ماننا نہیں ہے، اور جو کچھ کرنا ہے وہ کیا؟ شیطان بہکائے تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور عافیت عطا فرمائے، اور اپنے دین پر، علم پر، استقامت کی راہ پر قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔